اور اس کے بعد آگے فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، فرمایا عورت اپنی زینت کو ظاہر نہ کرے. زینت کے اندر عورت کا لباس بھی ہے، زینت کے اندر عورت کا زیور بھی ہے، ہاتھوں کی مہندی، بال کیچر، ہیئر کیچ، جو بھی چیزیں ہیں زینت والی. اللہ پاک نے فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، فرمایا اپنی زینت والی چیزیں ظاہر نہ کریں مگر جو خود بخود ظاہر ہو جائے. یہ خود بخود ظاہر ہونے کا مطلب کیا ہے؟ وہ جو برقع پہنا ہوتا ہے وہ تو نہیں نہ چھپ سکتا، اس کو کون چھپا سکتا ہے؟ جو خود بخود ظاہر ہے اس کا کوئی حرج نہیں. اور باقی جتنی بھی زینتیں ہیں اللہ پاک نے فرمایا اس کو چھپا کے رکھو، چھپا کے رکھو. کن کو؟ عورتوں سے کہا جا رہا ہے سورہ نور کے اندر. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بریک لباس کے بارے میں بلا کیا فرماتی تھی؟ ایک مرتبہ بنی تمیم کی عورتیں آئیں، انہوں نے بریک لباس پہنا ہوا تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی، انہوں نے فرمایا اگر تم مومنہ عورتیں ہو نا تو یہ جو تم نے لباس پہنا ہے نا یہ مومنہ عورتوں والا لباس نہیں ہے. اگر تم ایمان والی عورتوں ہو نا تو یہ جو لباس تم نے پہنا ہے نا، لباس بریک لباس، یہ ایمان والی عورتوں والا لباس نہیں ہے. اور ایک عورت، ایک لڑکی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی، اس نے بریک دوپٹہ لیا ہوا تھا سر کے اوپر. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا وہ دوپٹہ پکڑ کے اس دوپٹے کو پھاڑ دیا اور اس کو موٹی چادر دی اور فرمانے لگی بالغ لڑکی کے لیے بریک دوپٹہ لینا تو جائز ہی نہیں. اور 2 عذاب ایسے حدیث پاک کے اندر بیان ہوئے، 2 عذاب ایسے بیان ہوئے ہیں کہ ان عذابات کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عذاب مجھے بھی نہیں دکھائے گئے. اتنے سخت عذاب ہیں، اتنے سخت عذاب. اور وہ کن کن کو ملنے ہیں؟ ان میں ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عورت جو لباس پہن کر بھی ننگی ہوگی. باپ کو پتا ہے کہ میری بیٹی نے لباس کون سا پہنا ہوا ہے، ماں کو بھی پتا ہے کہ میری بیٹی نے لباس کون سا پہنا ہوا ہے. اور جانا کدھر ہے؟ شادی حال میں جانا ہے، کسی پروگرام میں جانا ہے، کہاں؟ سب کو پتا ہے. لیکن میں حیران ہوتا ہوں کہ بندوں کے اندر سے وہ جرت، وہ ہمت بھی ختم ہو گئی ہے کہ چلو پیار سے ہی ان کا ذہن بنائیں. بیٹا یہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے. پہلے نمبر پر تو یہ کوشش کی جائے نا کہ پیار سے ذہن بنایا جائے. جب اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے، یہ کسی مولوی صاحب کا حکم نہیں ہے، یہ رب کا حکم ہے، میرے اللہ کا حکم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لباس پہن کر بھی ننگی ہوں گی اور وہ اپنی طرف لوگوں کو مائل کرنے والی اور خود مائل ہونے والی ہوں گی. اور ان کے سر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موٹی اونٹنیوں کی طرح ہوں گے. کیا؟ جس طرح اونٹ کی کوہان نکلی ہوتی ہے نا، اس طرح وہ سروں کو گھمائیں گی، اپنے جونڈے نکالیں گی. دوپٹہ بھی ہوگا لیکن وہ جوڑا نظر آ رہا ہوگا سامنے بازار کے اندر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی عورت کو اللہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگنے دے گا، حالانکہ جنت کی خوشبو بڑی دور سے آ رہی ہوگی. اب بتائیں یہ کس نے ذہن بنانا ہے؟